السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، کسی بھی حلال جانور یا حلال پرندے کے گوشت کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی مسلمان نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہو۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا یا کسی غیر مسلم نے اس کو ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ مچھلی اور ٹڈی کا معاملہ اس سے الگ ہے کہ مچھلی اور ٹڈی کو ذبح ہی نہیں کیا جاتا، وہ بغیر ذبح کے حلال ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو دیگر حلال جانور ہیں، جو دیگر حلال پرندے ہیں جن کا ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ان کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہوتا ہے اور کسی مسلمان کا اس کو ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ذبح کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم اللہ کا نام نہیں لیں گا، اس لیے کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ تو اگر کسی غیر مسلم نے ذبح کیا یا مسلمان ہی نے ذبح کیا لیکن جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا، وہ جانور اور ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ بھی جانوروں کے ذبح کا کام کرتے ہیں، گوشت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھ کر اور احتیاط کے ساتھ جب بھی جانور کو ذبح کرے تو وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے وقت زور سے بالکل چلا کر اللہ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان کو حرکت ہو جائے اور خود کو سنائی دے، اتنے زور سے بھی اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے تب بھی وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ صرف بسم اللہ پڑھتا ہے تب بھی جانور حلال ہو جائے گا، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ مکمل پڑھنا مستحب ہے۔ تو جتنے بھی لوگ خاص طور سے قریشی حضرات جو جانوروں کے گوشت وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاط کے ساتھ جب بھی جانور کو ذبح کرے تو یاد سے کیا کرے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اور اس طرح سے کہے کہ زبان کو حرکت ہو اور خود کو سنائی دے، چاہے دوسروں کو سنائی دے یا نہ دے لیکن کم از کم خود کو سنائی دینا چاہیے۔ اس طرح سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر وہ جانور کو ذبح کرے، تبھی جا کر جانور کا گوشت حلال ہوگا، ورنہ وہ گوشت اور ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے والا مسلمان بھی ہوتا ہے اور دیندار بھی ہوتا ہے، لیکن جانور کے ذبح کرنے کے وقت وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا۔ اس لیے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے گا اور بغیر بسم اللہ کے جانور کو ذبح کریں گا تو اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور اس کی نیت ہو بسم اللہ پڑھنے کی لیکن بسم اللہ پڑھنا وہ بھول گیا تو اس نے بغیر بسم اللہ ہی کے ذبح کر دیا، تو اس کو فقہا کے اصطلاح میں متروک التسمیہ ناسین کہا جاتا ہے، یعنی بھول کر بسم اللہ کو چھوڑ دینا، بھول کر بسم اللہ کا چھوٹ جانا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر اس طرح سے بھول کر بسم اللہ چھوٹ گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت پر سے نسیان کو معاف کر دیا ہے، بھولنے کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، اس کو گناہ قرار نہیں دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے جانور کے ذبح کرتے وقت، جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا لیکن بھول جاتا ہے کسی مرتبہ، تو پھر وہ گوشت حلال ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کی عادت بنا لے کہ میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، بلکہ یہ ایک حلال اور حرام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس کا کاروبار کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل 100% احتیاط کرنے کی کوشش کرے اور جب بھی جانور کو یا کسی پرندے کو وہ ذبح کرے تو اللہ کا نام ضرور لے اور کم از کم ایسی آواز سے لے کہ زبان کو حرکت ہو جائے اور خود کو سنائی دے۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، حلال و حرام کے تعلق سے مسئلہ بڑا اہم ہے۔ پھر اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کہ کسی غیر مسلم نے اگر کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا پرندے کو ذبح کیا ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں۔ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مسلم جب جانور کو ذبح کریں گا تو وہ اللہ کا نام نہیں لیں گا، اور اگر اللہ کا نام وہ مصنوعی طور پر لیتا بھی ہے تو چونکہ دل کا اعتقاد اس کا اللہ پر نہیں ہے، اس لیے اس کے جانور کا ذبیحہ اور وہ ذبیحہ اس کا حلال نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حلال و حرام کے مسائل کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔